بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی ان آیات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی مبارک صفات کا اور ان کی عمدہ خصلتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کی اور اپنی اپنی امتوں کو راہ راست اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ان نیک بزرگ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان اچھے لوگوں کے بعد، ان بزرگ اور پیشوا اور نیک لوگوں کے بعد پھر ایسے لوگ ہو گئے جو ناخلف ہیں، جنہوں نے نمازیں قائم کی، جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کے درپے ہو گئے۔ یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد پیدا ہونے والے غافلوں کی بیان فرمائی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ان کی امت دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک ایمان لانے والوں کی اور دوسرے جھٹلانے والوں اور انکار کرنے والوں کی۔ اور جب انبیاء علیہم السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں ان کی ایمان والی امت دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، ایک ان کی محنتوں کی لاج رکھنے والی، ان کی دعوت پر عمل کرنے والی، ان کی زندگی اور ان کے مشن کو لے کر چلنے والی، خود عمل کرنے اور دوسروں کو دعوت دینے والا طبقہ بنتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کو فراموش کر دیتا ہے، کچھ رسوم کو اپنی پہچان اور اپنی علامت بنا لیتا ہے، اور نبی کی محنت کو، دعوت کو اور ان کی کوششوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا آغاز فرمایا، 13 سال تک مکہ مکرمہ میں بڑی محنتوں سے، قربانیوں سے دین اسلام کو پھیلایا، اور ایک چھوٹی سی جماعت جو آپ کے وفاداروں کی کھڑی ہوئی، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں اور تکلیفیں جھیلیں۔ پھر اس کے بعد ان سب نے وطن سے بے وطن ہو کر مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں پر دشمنان اسلام سے مقابلے کیے اور اسلام کی
ایک عملی شکل بہترین انداز میں قائم کی، ایک اسلامک اسٹیٹ بنایا مدینہ منورہ کو، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اصحاب کرام نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی ایک ایسی نظیر قائم فرمائی جس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ پھر جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کرام کا دور، تابعین اعظام کا دور چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر دین میں ضعف اور کمزوری آنے لگی۔ بعض روایات میں ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، ابھی ہم حضور علیہ السلام کی تدفین کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ بھی نہیں سکے تھے کہ اپنے قلوب میں اور اپنی روحانی کیفیت میں کمزوری اور ضعف محسوس کرنے لگے۔ تو نبی کے پردہ کرنے کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کے اندر نسیان، غفلت اور بھول پیدا ہونے لگی۔ پھر وہی حال ہوا جو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پچھلے نبیوں کے بارے میں یہاں ان آیات میں ذکر فرمایا تھا۔ دو چیزیں بطور خاص بیان فرمائی ہیں، ایک اضاعت صلاۃ اور دوسرے اتباع شہوات۔ اضاعت صلاۃ، نماز کو ضائع کرنا۔ بعض لوگوں نے نماز کو اس طرح ضائع کیا کہ اس کی فرضیت ہی کا انکار کر بیٹھے، اور بعض لوگوں نے نماز کو اس طرح ضائع کیا کہ اس کی پابندی اور اہتمام نہیں کیا، اور بعض لوگوں نے اس طرح ضائع کیا کہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کے حقوق اور اس کے آداب کے ساتھ نہیں پڑھتے، اسے قبولیت کے لائق نہیں بناتے، فریضے کو ٹالنے کے لیے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ سب ضائع کرنا ہی ہے، لیکن درجہ بدرجہ ہے۔ بالکل انکار کر دینا وہ ضائع کرنے کا اعلیٰ درجہ ہے، اور نماز کو بے وقت پڑھنا اور اس کے شرائط کی پابندی نہ کرنا، یہ اس کا ادنا درجہ ہے ضائع کرنے کا۔ اور ضائع کرنے کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اسے آداب کے ساتھ اور قبولیت کی شان کے ساتھ نہ ادا کرے، سنتوں کے اہتمام کے ساتھ نہ ادا کرے، یہ بھی ضائع کرنا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا ضائع کرنا بالکل چھوڑ دینے کو نہیں کہتے، بلکہ وقت کا اہتمام نہ کرنا، قضا کر دینا یا مکروہ وقت میں پڑھنا، اسی طرح وضو کو اہتمام سے نہ کرنا، اس میں لاپرواہی برتنا، اسی طریقے سے خشوع و خضوع کی کمی، رکوع اور سجدے کی سنتوں کا اور اس میں اعتدال کا اہتمام نہ کرنا وغیرہ، اس کو بھی بعض حضرات نے ضائع کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال ضائع کرنے کے کئی درجے ہیں، ان میں سے ہر درجہ اس کے اندر داخل ہے اور شامل ہے۔ دوسرے واتبعوا الشہوات، یہ اتباع شہوات ہے۔ اتباع شہوات کا مطلب ہوتا ہے نفس میں جو اچھا برا جو بھی تقاضا پیدا ہو، آدمی اس تقاضے کو پورا کرنے کی فکر میں پڑ جائے، جو جی چاہے کرے، من مانی زندگی جسے کہتے ہیں، اسے اتباع شہوات کہا جاتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جب بھی اسے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے دیکھتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو وہ اس کی طرف دھیان اور توجہ بھی نہیں دیتا، ذہن سے نکال دیتا ہے، اور اگر جائز ہے تو اب یہ دیکھتا ہے کہ اس کام کے کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی کی تعلیم اعتدال اس میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ سچے مسلمان ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب بھی ان کے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہے بولنے کا یا کرنے کا، کام ہو یا کلام، تو اس داعیے اور اس شہوت اور اس تقاضے کے فوراً بعد وہ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ بات کا بولنا اور اس کام کا کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب ان کو دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جائز ہے تو کرتے ہیں، اور اگر یہ ناجائز ہے
تو پھر وہ ہمت نہیں کرتے کہ ناجائز کام کرنے کے لیے ہم نہیں پیدا ہوئے، ہم جائز کام کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ رب کو ناراض کرنا مومنین کا کام نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں کرتے۔ اور اگر جائز ہے تو کر سکتے ہیں، کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو اندھا دھند نہیں کرتے جو زمانہ کہہ رہا ہو، جو خاندان کہہ رہا ہو، جو رواج کہہ رہا ہو، جو دینداروں بے دینوں کسی کی بھی نقل نہیں کرتے، بلکہ وہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز۔ جب جائز ہے تو اب یہ سنت کے مطابق اس کا طریقہ کیا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور آپ کی نبوت کا اعتراف کرتے ہیں، ان کے دل میں ہمیشہ یہ آرزو ہوتی ہے کہ جو کام کروں اپنے نبی کے اسوہ اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کروں۔ اس لیے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کرتے ہیں۔ آپ کی سنت ہر جائز کام میں اعتدال کی سنت ہے، یعنی درمیانی طریقے پر کام کرو، میانہ روی اختیار کرو، نہ غلو ہو نہ کمی ہو، اس طرح کام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی جائز کام کریں، ناجائز کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ناجائز شہوت اور ناجائز خواہش کی اتباع درست ہی نہیں ہے، مومن اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے۔ اب جو بھی ہم کریں گے اپنے دل کی اور اپنے من کی بات پوری کریں گے تو اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ جائز ہے، مگر سنت والا طریقہ کیا ہے؟ سنت والے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں تو پھر نہ ہم نماز کے ضائع کرنے والے ہوں گے، نہ شہوات کے اتباع کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت چیزیں حلال کر رکھی ہیں اور ہمارے لیے ہماری خواہشات پر ایسی بند نہیں لگائی کہ جس کی وجہ سے ہم محبوس اور مجبور ہو کر رہ جاتے اور ہمارے فطرت کے تقاضے ٹوٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر اگر خواہشات رکھی تو خواہشات پوری کرنے کی ایک حد بھی رکھی، اور جب غلو ہوگا اور حد سے تجاوز ہوگا تو اسے ممنوع قرار دیا اور اسے ناپسندیدہ قرار دیا۔ یہاں آیت میں اتباع شہوات سے یہی مراد ہے کہ ناجائز خواہشات میں مبتلا ہو گئے اور نفس کی ہر مانگ کو اور اس کے ہر تقاضے کو، چاہے وہ دین میں درست ہو یا نہ ہو، اس کو پورا کرنا۔ تو ایک من مانی زندگی ہوتی ہے، ایک رب چاہی زندگی ہوتی ہے۔ جو رب چاہی زندگی گزارتا ہے اسے شہوات کا متبع نہیں کہا جاتا، جو من مانی زندگی گزارتا ہے اسے شہوات کا متبع کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دو مرض جب نبیوں کے بعد امتوں میں پیدا ہو گئے، ایک اضاعت صلاۃ کا، دوسرے اتباع شہوات کا، یعنی نمازوں کو ضائع کرنا، اور وہ ضائع کرنا کسی درجے کا ہو، اور دوسرے شہوات کی اتباع، اور شہوات کی اتباع جو ہے بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں تو وہ مالی اعتبار سے تو نہیں کر پاتے شہوات کی اتباع، لیکن دوسرے نفسانی تقاضوں کو، ناجائز تقاضوں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ شہوات صرف پیسے ہی کے ذریعے پوری ہوتی ہیں ایسا ضروری نہیں ہے، بغیر پیسے کے بھی بہت سے کام ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو انسان صرف اپنے نفس کی تقاضے پر اور ہوائے نفس کی بنیاد پر کرتا ہے اور کہتا ہے، تو یہ سب شہوات کا اتباع ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب کچھ کہے تو کہنے سے پہلے سوچے، اور جب کچھ کرے تو کرنے سے پہلے سوچے۔ کیا سوچے؟ دو باتیں میں نے بتائیں۔ نمبر 1 پر یہ سوچے کہ یہ کہنا یا یہ کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم وہ کہیں یا کریں، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات کہنی جائز ہے اور یہ کام کرنا جائز ہے، تو پھر دوسرا سوال ہم یہ اٹھائیں اپنے نفس میں کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے اس پر کریں، اور جو غلط طریقہ ہے اس پر اچھا کام کرنے سے بھی ناپسندیدہ بن جاتا ہے اور ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحیح طریقے پر کریں، اور صحیح طریقہ اس کو کہتے ہیں جو سنت والا طریقہ ہے۔ سنت والے طریقے کو ہم ہر کام میں اختیار کریں۔ اگر یہ کریں گے تو ہم
یہ دو برائیوں سے بچ جائیں گے۔ ورنہ اگر ہمارے اندر اضاعت صلاۃ اور اتباع شہوات کی یہ دو مرض پائے جائیں تو پھر بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ہم اس کو غی میں داخل کریں گے۔ غی بہت بری جگہ ہے، جہنم میں ایک بدترین وادی ہے، اس وادی کو غی کہتے ہیں۔ اس بدترین وادی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک ایمان والے کو اس وعید کے سننے کے بعد ان اعمال سے اپنے کو بچانے کی سخت فکر دامنگیر ہو جانی چاہیے جو غی میں داخلے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ دو چیزیں ہیں، اضاعت صلاۃ اور اتباع شہوات۔ ان دو چیزوں میں اگر مبتلا ہوں گے تو اللہ نے فرمایا سو وہ آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو، یعنی وہ غی میں داخل ہو جائیں گے۔ غی کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی غی کے گمراہی کے بیان کیے گئے ہیں، تو گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی ایسے لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ یا پھر غی جہنم میں ایک وادی ہے جو بدترین ہے جہنم کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں، اس میں داخل کیے جائیں گے۔ دونوں وعید خطرناک ہیں، چاہے اس معنی میں ہوں چاہے اس معنی میں ہوں، بہت خطرناک اور بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے مومنین کو چاہیے کہ وہ اس سے ڈریں۔ آج ہم اس موقع کے اوپر اس کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے آگے اتنی سخت وعید سنانے کے بعد بھی اپنے شان کرم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں، یعنی اضاعت صلاۃ سے نماز کا انکار مراد ہو اور اتباع شہوات سے انبیاء کی مخالفت اور ان کی تکذیب مراد ہو، تو ایسی صورت میں ایمان بھی لانا پڑے گا۔ توبہ کر کے ایمان لائیں گے اور اچھے کام شروع کر دیں گے تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی آدمی چاہے گمراہی کی کسی حد پر پہنچ جائے، اگر وہ اس کے بعد توبہ کر کے ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی قبول فرماتے ہیں، توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں، اور جنت کی کسی نعمت میں اس کے لیے کمی نہیں کرتے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، کچھ بھی ذرہ برابر اس پر زیادتی نہیں ہوگی، یہ ہے۔ اور جو لوگ مومنین ہیں اور اضاعت صلاۃ سے مراد نماز کو اس کے صحیح طریقے پر ادا کرنے یا اس میں پابندی کرنے یا اس میں خشوع و خضوع سے غفلت کر کے ضائع کرتے ہیں، اسی طریقے سے اتباع شہوات سے مراد اللہ رسول پر ایمان تو رکھتے ہیں، مومن ہونے کے باوجود نفسانی خواہشات سے بولتے ہیں اور نفسانی خواہشات سے کرتے ہیں، اور اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یہ خواہشات نفسانی کا اتباع ہے دوسرے درجے کا۔ اگر اس میں مبتلا ہیں تو پھر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اعمال صالحہ میں لگ جائیں، ایمان تو اللہ کی توفیق سے ان کو حاصل ہے، توبہ کر لیں اور اعمال صالحہ میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور توبہ قبول کر کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور آگے کی اچھی زندگی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور جنت عدن میں داخل فرمائے گا۔ جنت عدن کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں آدمی کوئی تکلیف دہ بات نہیں سنے گا، وہاں پر صرف سلامتی اور خوشی ہی کی بات سنے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ یہاں اس نے بہت سی خواہشات کو اس لیے چھوڑا کہ اللہ راضی ہو جائیں، تو اللہ رب العزت اس کو پھر جنت میں بے حساب روزی عطا فرمائیں گے۔ اس کی ہر خوشی پوری کرنے کا وہاں پر سامان اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے۔ یہ جنت وہ ہے جس کو ہم اپنے بندوں میں سے وارث بناتے ہیں جو متقی ہے، یعنی ایمان والا ہے اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور شہوات کی اتباع سے بچنے والا ہے۔ اس موقع پر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی شانہ کی ان نصیحتوں اور اللہ رب العزت کی ان ہدایتوں کو بار بار غور کریں، سوچیں، سمجھیں، اور ہم اپنے نبی کے بعد ایسے ناخلف لوگوں میں سے نہ ہو جاویں
جو نمازوں کے ضائع کرنے والے اور خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں ہم سخت ترین آزمائش سے اس ملک میں گزر رہے ہیں۔ ہم اپنے بولنے میں اور اپنے لکھنے میں اور اپنے کرنے میں خواہشات کی اتباع سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے ہم کہ ہمارا یہ بولنا یا ہمارا یہ واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا کے اوپر بعض باتوں کو پھیلانا، چلانا، جس کے جو جی میں آیا اس کا اظہار کرنا، اس سے پہلے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ اس کا بولنا مناسب بھی ہے یا نہیں ہے، یہ خواہش کی اتباع تو نہیں ہے، یہ کوئی ضروری اور دین کی خدمت ہے یا نہیں ہے، یہ سب سوچے سمجھے بغیر محض شہوات کے پیچھے پڑ کر کے اپنی امت کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ملت کے لیے ہم اپنی زبان کو، اپنے قلم کو اور اپنے افعال کو نقصان کا سبب بناتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بے سوچے سمجھے کچھ بولنا بھی نہیں چاہیے، بے سوچے سمجھے کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس وقت پورے ملک کے اندر میڈیا نے جو ایک نہایت نامناسب اور نہایت ظالمانہ رویہ اختیار کیا ہے، جو صرف حکومتوں کی اپنی ناکامیوں اور رعایا پر مظالم کو چھپانے کے واسطے شروع کیا گیا ہے، مرکز نظام الدین سے متعلق یہ میڈیا نے بہت سوچ سمجھ کر کے باقاعدہ منصوبہ بنا کر کے اس وقت بے انتظامی کے ساتھ کیے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے لاکھوں شہریوں پر جو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت سے وہ تل ملا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، اور ان کے مناظر کو میڈیا سے ہٹانے کے لیے، ان کی آواز کو لوگوں تک پہنچنے سے بچانے کے لیے ایک ہوا کھڑا کر کے ان لوگوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، صاف سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اپنے علماء بہت سارے اور ہمارے مسلمان بھائی صرف مسلکوں کی وجہ سے یا صرف اتفاق نا اتفاقی کی وجہ سے مسلمانوں کی بدنامی کا لحاظ کیے بغیر جو چاہے سوشل میڈیا پر پچھلے 2 دنوں میں جو کچھ آیا ہے، یہ ہمارے لیے شرمناک ہے۔ ہم اپنی زبان کھولنے سے پہلے اور اپنا قلم اٹھانے سے پہلے اور اپنا کوئی کام کرنے کے لیے قدم اٹھانے سے پہلے بہت سوچیں، اگر ہم کہیں متبع شہوات تو نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسے ہیں تو نبیوں کے بعد آنے والے ناخلف لوگ شمار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو غی میں داخل کرے گا۔ اس وجہ سے بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ اپنی ملت کو اور یا انسانیت کو نقصان پہنچنے والا کوئی کام ہم نہیں کرتے۔ جب ہم مسلمان انسانیت کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تو خود اپنی ملت کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ موقع ہوتے ہیں بات کرنے کے، بہت سے موقع ہوتے ہیں اختلاف کرنے کے، بہت سے موقع ہوتے ہیں اختلاف کو ختم کر دینے کے اور بات اتحاد کی کرنے کے۔ اس وجہ سے یہ موقع نہیں ہے کہ اس وقت میں ہم خواہشات کا اتباع کر کے جس کے جو منہ میں آئے، جس کے جو ذہن میں آئے بولتا چلا جائے، یا سوشل میڈیا پر پھیلاتا چلا جائے، یا آنے والی لنکس کو عام کرتا چلا جائے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس سے ملت کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر یہ اس وقت میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے اور بہت ڈرنے کا مقام ہے۔ اس لیے میں نے یہ آیت شریفہ سامنے رکھی ہے اور اس پر تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ آپ اس میں بار بار غور کیجئے، بس ایک آیت کو سوچتے رہیے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس وقت اس سخت ترین اور کڑی مصیبت میں بھی نماز کا ابھی تک اہتمام شروع نہیں ہوا ہے۔ کرنے والے کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ابھی تک نمازوں کو ضائع کر رہی ہے اور خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں۔ خواہشات کے اتباع کے لیے باوجود سب طرف سے پابندیاں ہونے کے گھر بیٹھے ہمارے موبائل اتباع شہوات کے لیے بہت بڑا وسیلہ و ذریعہ بن گئے ہیں۔ اسی میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی میں 24 گھنٹوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔ آخر وہ کون سا زلزلہ ہوگا یا وہ کون سا بھونچال ہوگا یا وہ کون سی اللہ تعالیٰ کی جھنجھوڑ اور پکڑ ہوگی جس کے بعد ہم مسلمانوں کو ہوش آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوچھا ہے،
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ افسوس کہ اس وقت قساوت قلبی کا ہم مسلمان بھی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے اور ہوش نصیب فرمائے، اور اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی، دینی کتابوں کے مطالعہ کرنے کی، بچوں کی تربیت کرنے کی، گھر میں یہ ذکر اللہ اور درود شریف کی مجلسیں اور توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔